بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور بھی سبھی لوگ شریک تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک تھا ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایک تو میں ہی زندہ سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی لشکر میں تھا، اور میں نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یہ شخص چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا۔ چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکریوں میں سے ایک شخص جس نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، یہ شخص خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اسے پوچھا گیا، تو بڑا خوبصورت اور صاحب حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ یہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ دو آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم ہوا۔ مزید روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں تذکر کر رہے تھے کہ جس نے بھی امام علی مقام کے قتل میں ذرا بھی امداد و اعانت کی، وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا یزیدی بیٹھا تھا، کہا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں سے تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلتے والا چراغ بجھنے لگا۔ یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے اٹھا۔ جیسے ہی اس نے بتی کو ہاتھ لگایا، پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ بے تحاشا آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات میں کود پڑا۔ مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی۔ ایک فرات کیا، کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کار اسی آگ میں جل کر جہنم کی آگ میں پہنچ گیا۔ تاریخ الخلفاء شہادت نواسہ سید الابرار واقدی سے منقول ہے، مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اسے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے بازو تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دستے مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء سے روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینہ میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کے اس کے سامنے پنکھا جلتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے۔ وہ واویلا کرتا تھا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کی ٹھنڈک کو افاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے واصل جہنم ہوا۔